اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو علمی پکار میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علمی پکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نماز کی سنتیں ہماری چل رہی تھی اور نماز کے شرائط، واجبات، فرائض وغیرہ ہم جو ہے وہ یہاں پر بیان کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے نماز کی سنتیں شروع کی تھیں جس میں ہم نے تکبیر تحریمہ اور قیام اور رکوع کی سنتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ اب مزید آگے چلتے ہیں تو قومہ کی سنتیں۔ قومہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں قومہ۔ تو قومہ کی سنتیں یہ ہیں کہ رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھوں کو لٹکا دیں، یعنی اسٹریٹ بالکل کر لیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، لٹکا دیں، یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا جو ہے وہ سنت ہے، اور مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہنا ہی سنت ہے۔ اس کے بعد سجدے کی سنتوں کی طرف چلتے ہیں۔ سجدہ جو ہے وہ نماز کے اندر فرض ہے، دونوں سجدے کرنا نماز کے اندر فرض ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے، اس میں کیا طریقہ سنت ہے وہ اب یہاں پر آگے آ رہا ہے کہ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں اس وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ کہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ سجدے کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھی جو ہے وہ سنت ہے۔ 3 سے کم کریں گے تو سنت کے خلاف ہے، اور 3 سے بڑھا دیں گے 5، 7، 9 تو یہ جو ہے وہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ کہہ لیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلے رخ ہونی چاہیے۔ جو ہاتھوں کی آپ کی انگلیاں ہیں اس کو ملا کر قبلے کی طرف یہ ہونی چاہیے، اور سجدے میں ہتھیلیاں آپ کی زمین پر ہونی چاہیے، جمی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ سجدے میں جائیں تو پہلے زمین پر گھٹنے رکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو رکھیں، اس کے بعد پھر ناک زمین پر لگائیں، اس کے بعد جو آخر میں پیشانی کو زمین پر لگائیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اٹھنے کے اندر پہلے پیشانی کو اٹھائیں، پھر ناک کو اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر گھٹنوں کو اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ سنت ہے۔ مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کو کروٹوں سے جدا رکھے اور رانوں کو پیٹ سے جدا رکھے، اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائیں۔ کلائیوں کو زمین سے ہم نے اٹھا کر رکھنا ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ کرنا یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سجدے کے اندر کہ اپنے دونوں پاؤں کو اٹھا دیتے ہیں، ہوا میں رکھتے ہیں، یا ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے نماز جو ہے وہ ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ پاؤں کی 10 انگلیاں فولڈ کر کے ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا یہ سنت ہے۔ اگلی سنت ہے جلسے کی سنت۔ جلسہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں جلسہ۔ اس کی سنتیں کیا ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سجدے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا یہ سنت ہے۔ سیدھے پاؤں کی انگلیاں جب فولڈ کریں گے تو قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور دونوں ہاتھ ہمارے رانوں پر ہونے چاہیے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں قعدے کی سنت ہے۔ قعدہ کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت پہ جب ہم بیٹھتے ہیں یا ہم جو آخری رکعت کے اندر بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قعدہ۔ مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر اور دایاں پاؤں کھڑا کر کر سورین پر بیٹھنا یہ سنت ہے، اور سیدھے پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے۔ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر، الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا یہ سنت ہے۔ انگلیاں اپنی نارمل حالت پہ ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں۔ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونے چاہیے، گھٹنے کو پکڑنا نہیں ہے، گھٹنوں سے اوپر رکھنا ہے ہمیں۔ بعض لوگ بالکل نیچے کی طرف گرا دیتے ہیں ہاتھوں کو، ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ اتحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا، اشہد ان لا الہ، لا پہ انگلی کو کھڑا کرنا اور اللہ پہ گرا دینا،
یہ سنت طریقہ ہے، اور انگلیوں کو برابر سیدھا کر لینا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں بار بار، یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں انگلی کو کھڑا کرنے کے بعد اس کو پھر ایسے کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب انگلی آپ نے اٹھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی کو گرا کر باقی انگلیوں کو سیدھا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، اور درود شریف کے بعد دعا پڑھنا آخری رکعت کے اندر، یہ بھی سنت ہے۔ نوافل و سنت غیر موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ سلام کی سنتیں کیا ہیں؟ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پورے الفاظ کہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ پہلے سیدھی طرف سلام پھیرنا سنت ہے، پھر الٹی طرف سلام پھیرنا سنت ہے۔ امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا جو ہے وہ سنت ہے، مگر دوسرا سلام پہلے والے کی نسبت کم آواز سے ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ پہلی بار سلام میں سلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا، اگرچہ اس نے علیکم نہ کہا ہو، جب امام نے السلام کہا اس طرف منہ کر کے تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ اب اگر کوئی مقتدی آتا ہے دوسرے سلام پر تو اس کی نماز امام کے ساتھ شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو جب سیدھا طرف سلام پھیریں گے تو اس میں سیدھے طرف کے مسلمانوں کی ہم نیت کر لیں کہ ان پر سلامتی ہو، اور سیدھی طرف جو فرشتے ان پر بھی سلامتی کی نیت ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب الٹی طرف سلام پھیریں گے تو الٹی طرف جتنے مسلمان ہیں ان پر سلامتی کی نیت ہو، اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پر بھی سلامتی کی نیت ہماری ہونی چاہیے۔ کہ نماز کی سنتیں ہیں، سنتیں جو ہیں یہ واجب اور فرض نہیں ہیں، لہٰذا اگر سنتوں میں سے کوئی سنت رہ گئی تو اس سے نماز ہماری نہ ٹوٹے گی نہ نماز میں کوئی حرج ہوگا، بس سنت کا ثواب جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بناتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہوگا، کیونکہ نماز کی جو سنتیں ہیں یہ ہیں سنت موقدہ، لہٰذا ثنا پڑھنا، تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، اسی طرح درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ تمام جو سنتیں ہیں ان کو اگر کوئی عادتاً چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر سنتوں کی جو ویڈیو ہمارا پارٹ 1 ہے وہ دیکھنا چاہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، واجبات نماز کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اسی طرح جو فرائض ہیں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔